الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وقالوا کافروں نے کہا لولا انزل علیہ ملک کیوں نہیں اترا گیا اس کے اوپر فرشتہ ولو انزلنا ملکا اور اگر ہم اتارتے فرشتے کو لقضی الامر تو البتہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ثم لا ينظرون پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی ولو جعلناہ ملکا اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ لا جعلناہ رجلا ہم بناتے اس کو مرد وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ اور البتہ خلط ملط ہو جاتا ان کے اوپر ما یلبسون اور وہ چیز جس کا وہ اشتباہ کرتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ البتہ تحقیق مذاق کیا گیا ہے کہ رسولوں کا آپ سے پہلے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ بس گھیر لیا ان لوگوں کو ان میں سے جو مذاق کرتے تھے ما كانوا به يستهزئون وہ چیز جس کا وہ مذاق کرتے تھے پیچھے کافروں نے کہا تھا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کہ اگر کتاب لکھی ہوئی ہمارے سامنے آپ کے پاس آئے تو ہم آپ اس کتاب پر ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام فرما دیا تھا کہ لکھی ہوئی کتاب بھی آ جائے تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے تب بھی یہ انکار کر دیں گے کہہ دیں گے تو یہ واضح جادوگر ہے آج کی آیات کے اندر پھر کافر لوگوں نے پھر اور ایک شوشہ چھوڑا اور چیز کا مذاق بڑھایا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے وحی لے کر آتا ہے اللہ کے احکام لے کر آتا ہے اگر آپ کے پاس واقعی فرشتہ آتا ہے تو ہم کیوں نہیں دیکھتے اس کو ہم اس فرشتے کو کیوں نہیں دیکھتے جو احکام لے کر آتے ہیں ہم اس حکام کو اپنے کانوں سے کیوں نہیں سنتے آپ یہ کہیں کہ جب بھی فرشتہ آئے ہم اس کو دیکھیں وہ آپ سے بات کر رہا ہو جو بھی احکام نازل کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام لے کر آیا ہو آپ کو دے رہا ہو ہم اس کو سن رہے ہو تب ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسا سوال کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر فرشتہ دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اگر میں فرشتہ اصلی شکل کے اندر بھیج دوں اگر یہ فرشتے کو دیکھ لیں تو اس کو اگر ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے کہ اس کو دیکھے کہ نہیں برداشت بھی نہیں کر سکیں گے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے ایک غار ہرا کے اندر دوسرا جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام معراج کرنے کے لیے گئے تو سدرۃ المنتہا کے قریب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے جس کے 600 پر تھے اگر ایک پر بھی کھول دے تو مشرق و مغرب ڈھپ جیسے ایک پر سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اگر فرشتہ زہر بھی کر دوں تو ان لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے اصلی شکل کے اندر آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اگر میں اصلی شکل کے اندر فرشتہ نازل کر دوں تو ان کو طاقت نہیں ہوگی اگر میں اس فرشتے کو ایک انسان کی شکل کے اندر بھیج دوں تو پھر یہ کہیں گے تو مرد ہے تو فرشتہ تو نہیں ہے یہ تو انسان ہے تو فرشتہ بھی نہیں ہے پھر اس طرح کے مذاق کریں گے کیونکہ حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آتے تھے تو کبھی کبھی انسان کی شکل میں بھی آ جاتے تھے اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اس شکل کے اندر حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ایک مکان کے اندر کمرے کے اندر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آ گیا تو پھر میں پردے کے اندر چلی گئی جب وہ چلا گیا تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون آیا تھا میں نے کہا کہ وہ داہیہ کلبی جو ہمارا ہے صحابی وہ آیا تھا آپ کا جو صحابی ہے داہیہ کلبی وہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ نہیں تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے یعنی انسانی شکل کے اندر داہیہ کلبی جو صحابی تھے ان کی شکل کے اندر رہتے اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر تو ایک دم کے اندر ایک آدمی آ گیا انسان شکل کے اندر آ گیا
وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جان ہو کر بیٹھے تھے، جیسے طرح ہم تشہد کے اندر بیٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھے تھے. وہ آ کے انسان ایسے ہی بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے گھٹنوں کو ملا دیا، پھر آپ نے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر رکھ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ کے اوپر ایمان لے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے، آخرت کے دن پر ایمان لے، یہ ایمان ہے. پھر اس نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور وتقیم الصلاۃ، نماز کو ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ ادا کی جائے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے ادا کیے جائے. پھر اس نے پوچھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسے کرو عبادت جیسے خود تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر ایسے سمجھو کہ عبادت کرتے ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے احسان. پھر پوچھا اس نے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہ مجھ سے زیادہ نہیں جانتا. جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ ہی جانتے ہیں، کہ جس طرح مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. جب وہ یہ سوال کر کے چلے گئے تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو فرشتے کبھی انسانی شکل کے اندر بھی آ جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اصلی شکل کے اندر ان کو بھیج دوں تو یہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کو دیکھنے کی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا ہے کہ آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کافروں کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. یہ لوگ جتنا پہلے رسول آئے تھے ان کا بھی ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، ان کی باتیں نہیں مانی تھی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جس چیز کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا پہلے رسولوں کے ساتھ، جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما كانوا به يستهزئون، اس مذاق کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تھا. یعنی جب بھی پہلے رسول آتے تھے تو یہ کافر لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسول کہتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے احکام سے منہ موڑو گے تو عذاب آئے گا. تو آگے یہ کہتے تھے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو آپ سچے ہیں جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا عذاب ہمارے پاس. اس طرح کا مذاق کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا مذاق کرتے تھے، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، تو ایک وقت آیا کہ ان کو عذاب نے پکڑ لیا. آپ بھی ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان کافروں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. ایک وقت آئے گا یہ بھی ان لوگوں کو عذاب گھیر لے گا. اسی وجہ سے ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر بات پر یقین ہونا چاہیے، 100% یقین ہونا چاہیے، کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.